اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ان آیات کریمہ کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالی ہر سوموار اور جمعرات کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی آیات 285 تا 287 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ أكبر۔ سورۃ البقرہ کی آیات 285 تا 287 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے۔ جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ خود بھی ایمان رکھتا ہے اور دوسرے مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے
اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر سوائے اس ذمہ داری کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جو اس نے اچھا کام کیا ہو وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا، اور جو اس نے برا کام کیا ہو وہ اسی پر وبال ہو کر پڑے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجیو۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی تھی۔ اے ہمارے رب، اور اسی طرح ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہمارا آقا ہے، پس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یعنی اس کے مطابق عمل کرو تب بھی، اور اگر تم اس کو چھپاؤ یعنی صرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو، تمہارے جوارح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے حساب لے گا۔ لیکن پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور چونکہ دل کے خیالات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ والی آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو قرآن کریم میں یہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں بعض آیات ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں۔ اول تو یہ کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے ہی نہیں، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر ان کا یہ خیال درست نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ حالات کے تغیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ دل کے خیالات کے ساتھ۔ حضور اسی ضمن میں مزید فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال بھی آ جائے اس کے حساب لینے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس آیت میں ان امور کا ذکر ہے جن کو انسان اپنے نفس میں چھپا کر رکھتا ہے۔ آنی خیالات تو بخشے جائیں گے، یعنی وقتی طور پہ کوئی خیال آیا، آنی خیالات تو بخشے جائیں گے، لیکن ایک غلط عقیدہ، بغض، حسد اور بخل وغیرہ کے خیالات سب دل میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بھی بخش دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ بس اس جگہ تخفوہ سے مراد حسد، کینہ اور بغض وغیرہ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے ایسے خیالات مراد ہیں جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھتا ہے اور جن کو عمل میں لانے کی نیت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک خیال آئے اور انسان اسے اپنے دل سے فوراً نکال دے تو یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک نیکی ہے جس میں اس نے حصہ لیا۔ پس محض دل کے خیالات قابل مواخذہ نہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے یا ان کو پختگی سے قائم نہ کر لیا جائے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعجل به، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان خیالات سے درگزر فرما دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور نہ ان پر جلدی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بس اس آیت میں ان خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور جن کے متعلق سکیمیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وقتی اور آنی خیالات کا اس میں کوئی ذکر نہیں اور نہ ان پر کوئی گرفت ہے۔ ہاں، غلط عقائد اور بغض اور حسد اور کینہ وغیرہ بھی
اگر بغیر توبہ کے بخش دیے جائیں تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی، اس لیے ان پر مواخذہ کیا جائے گا کیونکہ یہی تمام گناہوں کی جڑ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ہاں جو گناہ تمہارے دلوں نے بالارادہ کمایا ہے اس پر تم سے مواخذہ کرے گا۔ تو اسی ضمن میں حضور بعض اور آیات کریمہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ پس وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھے اور ان کے متعلق سوچتا اور غور کرتا رہے، خواہ ان کو عمل میں نہ لا سکے، قابل سزا ہیں، مگر وہ ناپاک خیالات جو دل میں آئیں اور انسان بائیں طرف تھوک کر اور استغفار اور لا حول پڑھ کر ان کو دل سے نکال دے، ان پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح اوپر کے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، سورہ بقرہ کی آیت 284 ہے، یعنی تم سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور یاد رکھو کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ یقیناً ایسا ہے جس کا دل گنہگار ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاکتبوها سیئۃ وإذا ہم بحسنۃ فلم يعملها فاکتبوها حسنۃ فإن عملها فاکتبوا عشرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بدی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، ہاں اگر اس ارادے کے مطابق عمل بھی کر لے تو ایک بدی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو، لیکن اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھو، اور اگر اس نیکی پر عمل کر لے تو پھر 10 نیکیاں لکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خیالات 3 قسم کے ہیں۔ اول، وسوسہ یا خیال اٹھا اور خود بخود چلا گیا، اس کا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ دوم، ایک بد عقیدہ دل میں پیدا ہوا یا ایک بد کام کی تحریک دل میں پیدا ہوئی اور اس نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ بدی کا مقابلہ نیکی ہے، اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ سوم، اگر اس نے اس کو باہر نہ نکالا اور اپنا مال سمجھ کر دل میں رکھ لیا تو اس کو ایک بدی کا گناہ ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سخت گھبرائے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نماز اور روزہ اور جہاد اور صدقہ وغیرہ کے احکام پر تو عمل کر سکتے ہیں، مگر اس آیت میں تو ایک ایسا حکم نازل ہوا ہے جس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتاب من قبلکم سمعنا وعصینا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر فلما اقتراها القوم وذلت بها السنتهم انزل اللہ فی اثرها آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہی کہو جو اہل کتاب نے تم سے پہلے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس کی مغفرت اور رحم کے طلبگار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار خوشنودی کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ کرام نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ پھر یہ آیت منسوخ کس طرح ہو سکتی ہے؟ نسخ تو کسی عمل کا ہوتا ہے اور یہاں کسی عمل کا ذکر نہیں، بس یہ بالکل غلط ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں تزکیہ نفس کے لیے خیالات کی پاکیزگی بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ بے شک خیالات کو کلی طور پر پاک رکھنا تو ہر انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی برا خیال پیدا ہو تو اسے اپنے دل سے نکال دینا تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں رشوت لوں تو وہ اس کے متعلق سوچنا اور مختلف قسم کی تدابیر عمل میں لانا شروع نہ کر دے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس خیال کو فوراً اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے، ورنہ اس کا نقش مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔
اور پھر اس خیال کا مٹانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چلتے چلتے کہیں مال دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے اٹھا لوں، تو صرف اس خیال کے آنے پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اسی خیال کے آنے پر وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طرح اس مال کو اٹھاؤں اور کس وقت اٹھاؤں، تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا قابل مواخذہ ہوگا۔ غرض وہ خیال جو دل میں گڑ جاتا ہے اور جس کو سوچنے میں انسان لگ جاتا ہے اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کروں اور وہ اسے فوراً اپنے دل سے نکال دے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو قتل کرنے کا خیال آئے لیکن وہ اسے اپنے دل سے نکال دے تو وہ نیکی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ سزا کا مستحق وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس خیال پر قائم رہتا ہے۔ غرض تزکیہ نفس کی بنیاد انسانی قلب کی صفائی پر ہے، اور اس کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا غور کے ساتھ سنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ بس اسلام میں پاکیزگی اس کا نام نہیں کہ صرف زبان پر اچھی باتیں ہوں یا اعمال تو اچھے ہوں اور دل میں برائی ہو، بلکہ اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز پاک نہیں۔ ایک شخص اگر قطعاً کوئی گناہ نہ کرے مگر اس کے دل میں گناہ اور برائی سے الفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اسے لذت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا، جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو کہ اسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصہ آ جاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان بڑا بدمعاش اور شریر ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ پس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے۔ اعمال اور زبان تو آلات اور ذرائع ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ دل کی حالت بھی محاسبے کے نیچے آتی ہے، خواہ تم اپنے دل کی حالت کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ یہاں خدا تعالیٰ نے کیا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ زبان اور اعمال تو دلی حالت کا اظہار کرتے ہیں، اصل چیز دل کی حالت ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ بس فرماتا ہے کہ تم اپنی دلی حالت کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی تم گندے اعمال نہ کرو یا زبان سے ظاہر نہ کرو، مگر تمہارے دل میں گند ہے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء میں بتایا کہ جیسی جیسی انسان کی نیت ہوئی ویسی ہی اس کی جزا ہوگی۔ سزا کے مستحق سزا پائیں گے اور جو مغفرت کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دامن مغفرت میں لے لے گا۔ اسی ضمن میں آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ تزکیے میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، اول ترک گناہ، دوم روحانیت میں ترقی۔ ترک گناہ کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم تم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آسمان و زمین اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، بس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے صرف وہی تم لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے والا مستوجب سزا قرار پاتا ہے۔ دوسری شق روحانیت میں ترقی کرنا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے ہر قسم کی خیر و برکت مل سکتی ہے، اس لیے جب تم ہمارے حکموں کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن میں لے لیں گے اور ہمارا قادرانہ تصرف تمہیں ہمارے قرب میں پہنچا دے گا۔ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تزکیہ نفوس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا مومن کا شعار قرار دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب تک عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہے
کہ اتنی واضح آیت کے باوجود بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا کافی ہے، اس کے رسولوں اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اسی قسم کے خیالات ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بھی تھے، اور انہی خیالات کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اخراج از جماعت کی سزا دی اور بڑے زور سے تحریر فرمایا کہ یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام تمام رسولوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ پھر اس میں جو آیت کا حصہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، فرماتے ہیں اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتا ہے۔ پس خواہ کوئی نبی تشریعی ہو یا غیر تشریعی، پہلے زمانے میں آ چکا ہو یا آئندہ زمانے میں آئے، ہر ایک کا ماننا ضروری ہے۔ بے شک مدارج کے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہے۔ جس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مقام پر نہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ کوئی اور نبی۔ مگر جہاں تک نفس ایمان کا سوال ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح بغیر کسی فرق کے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس لحاظ سے انبیاء میں کسی قسم کی تفریق پیدا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح خدائی کلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی انبیاء میں کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنا جائز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یعنی وہ احکام الہیہ کی اطاعت میں ایک ذرا سی غفلت اور سستی بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہیں۔ غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر، غفرانہ کا دراصل ہے اغفر غفرانہ کا ہے، یعنی غفرانہ کا سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اور معنی اس کے یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بخشش سے حصہ دے اور ہمیں معاف فرما۔ چونکہ گزشتہ آیات میں تزکیہ نفس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کہنے والی ہے، اور جس کا سر خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر حالت میں جھکا رہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی بجا آوری کی انسان میں طاقت نہ ہو یا اس کی استعداد اور قابلیت سے بالا ہو، بس جبکہ اس کی طرف سے ہمیشہ ایسے ہی احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل انسانی مقدرت سے باہر نہیں ہوتا، تو لازماً سب ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے، اور انعامات الہیہ کا بھی وہی مستحق ٹھہرتا ہے، اور عدم تعمیل کی بنا پر سزا کا بھی وہی مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی لیے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی انسان اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اسے ہی پہنچے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ضمناً اس آیت میں اس مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کام اس زمانے میں امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے وہ اس کی طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے، اور ایک دن وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا کو دکھا دے گی کہ وہ اس منصب کی سب سے زیادہ اہل تھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس آیت میں اسلام کی اس فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تمام احکام میں انسان کی کمزوریوں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ ہر حالت میں وہ ان پر عمل کر سکتا ہے، مگر باقی مذاہب اپنی تعلیم یا تو افراد کی طرف چلے گئے ہیں، اپنی تعلیم میں یا تو افراد کی طرف چلے گئے ہیں یا تفرید کی طرف، اور اس طرح وہ اپنے حقیقی توازن کو کھو بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اس کے جو وضو کا حکم ہے، اگر کوئی شخص ہے وہ پانی میسر نہیں یا کسی بیماری ایسی بیماری میں ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، ایسی صورتحال ہے تو اس کے لیے تیمم کا حکم دے دیا۔ جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی اس خوبی کا بھی ذکر کیا گیا کہ حسب حالات
اسلامی تعلیم میں لچک بھی رکھی گئی ہے، لیکن کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کی کمزوریوں اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعلیم دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں اس طرح بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم کو تمام احکام تمہاری طاقت اور قابلیت کے مطابق دیے گئے ہیں اور تم پر کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا، تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی دیانتداری کے ساتھ ان احکام پر ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفارہ کا بھی رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا انسانی مقدرت سے بالا نہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر گناہوں پر غالب آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ بس اس کی نجات کے لیے کسی کفارے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو خود اپنے فطری قوا کو ابھارنے اور ان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ کسب اور اکتساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کی نسبت اکتساب میں زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، پس نیکی کے متعلق کسب اور بدی کے متعلق اکتساب کا لفظ رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی ایک فطری چیز ہے جس پر عمل انسان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن بدی ایک غیر فطری چیز ہے جو اخلاقی قوتوں کو برمحل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے مرتکب کو ایسے رستے پر چلنا پڑتا ہے جو اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے۔ پھر ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیکی تو ہر حال میں قابل جزا ہے، لیکن بدیوں میں سے صرف اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ پایا جائے گا، یعنی قصداً اور ارادتاً اس کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعض خاص دعائیں سکھلاتا ہے، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اس کی قدرتوں پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ دعا جو اللہ تعالیٰ خود سکھائے اس کی قبولیت میں تو کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم کبھی بھول جائیں یا کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دیجیو، بلکہ ہم سے رحم اور عفو کا سلوک کیجیو۔ بھول جانے کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ضروری ہو مگر نہ کیا جائے، اور خطا کے یہ معنی ہے کہ کام تو کیا جائے مگر غلط کیا جائے۔ بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ نسیان اور خطا دو ہم معنی لفظ یہاں کیوں لائے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں تمام کام دو قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کرنے ضروری ہوتے ہیں مگر انسان نہیں کرتا، اور کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا تو ہے مگر غلط طور پر کرتا ہے، اور یہ دونوں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں، اور بھولنا کرنے کے متعلق ہوتا ہے، نہ کرنے کے متعلق نہیں ہوتا۔ پس لا تؤاخذنا ان نسینا کے معنی یہ ہوئے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ جو کام ہمارے لیے کرنے ضروری ہیں وہ ہم نہ کریں اور اس طرح ہم ترقی سے محروم ہو جائیں، پس تو ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھ۔ او اخطانا، اور یا الہی یہ بھی نہ ہو کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر لیں، یا ہم کریں تو وہی جو ہمیں کرنا چاہیے مگر غلط طریق پر کریں۔ بس نسیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ انسان سے رہ جائیں، اور خطا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے جائیں، یا جن کاموں کا کرنا ضروری تھا وہ غلط طور پر کیے جائیں۔ چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود اور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی بیان فرمودہ جو تفسیر قرآن ہے اس کا توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر خلفاء کرام نے بھی اس کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان حقائق و معارف سے خود آگاہ ہوں اور ان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اور یہ دعائیں کرتے ہوئے ان کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کریں، تو اس سے انشاءاللہ ان دعاؤں میں نئے رنگ پیدا ہوں گے اور قبولیت کی نئی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون